دوستو بہت خوبصورت مشاعرہ، بہت کامیاب مشاعرہ، اس میں ہماری کمیٹی کی محنتیں شامل ہیں، آپ جیسے بعض سامعین کی محبتیں شامل ہیں، ہمارے شعراء کی محنتیں شامل ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی کامیابی ہمارے ناظم مشاعرہ ندیم فاروق صاحب کی محنتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ بڑی خوبصورت نظامت کیا اور ایک کے بعد دیگر سبھی شعراء کو پڑھوایا، تو ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ندیم بھائی کو بھی زحمت سخن دی جائے۔ میں ندیم بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ شعر پیش کر دیں۔ میں ان کے ایک شعر سے ہی ان کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ میرے قسمت کی یہ دنیا مجھے پہچانتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں پہچان بنانے کے لیے۔ جناب ندیم فاروق صاحب تشریف لائیں۔ حضرات گرامی، میں صرف جو مجھے حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل میں چند شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ویسے تو کام ہو چکا ہے، ہم بھی میسم گوپال پوری کو سننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ارقم حسن پوری سے ایک غزل اور سننا چاہتے ہیں، تو میں نے ارقم کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی پہلا دور مکمل ہوگا اس کے بعد ارقم سے میں گزارش کروں گا چند شعر اگر پڑھنے کی اجازت دیں تو میں پیش کروں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں اور یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں کہ وہ شخص باعمل تھا۔ ایک غزل کا مطلع 2-3 شعر سن لیجئے۔ وہ شخص باعمل تھا مگر ضد پاڑ گیا، اپنوں سے دور ہو کے مصیبت میں پڑ گیا، مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا، وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا، مٹی سے اپنی جو بھی وفائیں نہ کر سکا، وہ پیڑ آندھیوں میں جڑوں سے اکھڑ گیا، اس نے بھی سب کے ساتھ میری کی مخالفت، جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا، جس کے لیے میں سارے زمانے سے لڑ گیا، جس دن میرے عروج کی اس نے خبر سنی، اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، اس دن سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ ایک غزل کا مطلع 2-3 شعر اور سن لیں حضرات گرامی۔ مطلع پیش کرتا ہوں کہ ہاتھوں کو کشکول بنائے بیٹھے ہیں، بھوکے بچے گول بنائے بیٹھے ہیں، ہاتھوں کو کشکول بنائے بیٹھے ہیں، بھوکے بچے گول بنائے بیٹھے ہیں، آپ ہنسی پیالے سے دھوکہ مت کھانا، وہ زہریلا گھول بنائے بیٹھے ہیں، آپ ہنسی پیالے سے دھوکہ مت کھانا، وہ زہریلا گھول بنائے بیٹھے ہیں، وہ شولوں کی بارش کرنے والا ہے، ہم کاغذ کے خول بنائے بیٹھے ہیں، وہ شولوں کی بارش کرنے والا ہے، ہم کاغذ کے خول بنائے بیٹھے ہیں، اس کی کوشش بکنے پر مجبور ہو ہم، اس کی کوشش بکنے پر مجبور ہو ہم خود کو انمول بنائے بیٹھے ہیں، اس کی کوشش بکنے پر مجبور ہو ہم خود کو انمول بنائے بیٹھے ہیں۔ اور اس غزل کا آخری شعر اور سن لیں، اللہ کرے کہ ان حالات میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے۔ مجھے یہ شعر بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ دشمن آخر دستاروں تک آ پہنچا، دشمن آخر دستاروں تک آ پہنچا، ہم رشتوں میں جھول بنائے بیٹھے ہیں، ہم رشتوں میں جھول بنائے بیٹھے ہیں، ہم رشتوں میں جھول بنائے بیٹھے ہیں، وہ شولوں کی بارش کرنے والا ہے، ہم کاغذ کے خول بنائے بیٹھے ہیں۔ حضرات گرامی، رزق حلال ہوا۔